ناظرین، یہ صدقہ روزانہ نکالیں، رزق کی بارش ہوگی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور ہر جائز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جس نے بھی اس عمل کو اپنایا اسے ضرور فائدہ ہوا۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی مسلسل جدوجہد، امیدوں اور دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کامیابی، سکون قلب، رزق کی فراوانی اور دعاؤں کی قبولیت کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سخت محنت کے باوجود کامیابی کے دروازے بند ہیں۔ دعائیں زبان سے نکلتی ہیں مگر آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رک سی جاتی ہیں اور دل میں وسوسے اور پریشانیاں گھر کر لیتی ہیں۔ ایسے حالات میں دین اسلام نے انسان کو ایک نہایت آسان مگر بہت بابرکت راستہ دکھایا ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قرب تک پہنچاتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے اور کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب لے آتا ہے۔ یہ محض ایک نصیحت نہیں بلکہ زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ جس نے اسے سمجھا اور اپنایا، اس نے اپنی تقدیر کے دروازے بدلتے ہوئے دیکھے۔ آج کی ویڈیو بھی ایسے ہی ایک صدقے کے بارے میں ہے کہ جو شخص روزانہ یہ صدقہ نکالتا ہے، کامیابی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اسے ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دنیا کی اصل کامیابی صرف مال یا شہرت حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ روزانہ صدقہ نکالنا گویا اپنی زندگی میں روز برکت کی کنجی ڈالنے کے مترادف ہے۔ صدقہ دینا صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ نیت کی سچائی اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ جب انسان روزانہ صدقہ دیتا ہے تو وہ اپنے دل سے لالچ، حسد اور خود غرضی کی میل کو دھوتا ہے۔ ایسے دل پر اللہ کی رحمت کا نازل ہونا یقینی ہے اور وہ بندہ ہر دعا میں تاثیر پاتا ہے۔ ناظرین، صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے جو صدق سے نکلا ہے، یعنی سچائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو بغیر کسی دنیاوی فائدے کی خرچ کرنا۔ صدقہ صرف پیسے دینا نہیں بلکہ کسی کو مسکرانا، پانی پلانا، اچھا مشورہ دینا، سلام کرنا اور کسی کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسلام میں صدقہ صرف مالی مدد تک محدود نہیں بلکہ ہر وہ نیکی جو کسی کے لیے فائدہ مند ہو، خواہ وہ مسکراہٹ ہو، اچھے الفاظ ہوں یا کسی کی مدد کرنا، سب صدقہ کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے عظیم روحانی اور معاشرتی فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے تیار ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد جو مال باقی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ زیادہ فائدہ دینے لگتا ہے۔ یہی وہ کامیابی ہے جس کا مفہوم اس فرمان سے واضح ہوتا ہے۔ ہر دن صدقے کا موقع ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صدقہ صرف مال دینے تک محدود نہیں بلکہ ہر نیکی، ہر اچھا عمل، ہر قسم کی مدد، حتیٰ کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے روزانہ صدقہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر دن نیکی کا حصہ بنے۔ صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرو۔ نبی نے فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ مصیبتیں تیزی سے آتی ہیں، اور یہ حدیث ہمیں عملی پیغام دیتی ہے کہ جب انسان کو دینے کی توفیق ملے تو وہ فوراً صدقہ دے دے، کیونکہ آنے والی آزمائشوں سے بچاؤ کے لیے صدقہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ دنیا میں صدقہ دینے والا شخص نہ صرف یہاں آسانی پاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے انعام عطا فرماتا ہے۔ جب قیامت کے دن سورج قریب ہوگا تو صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں آرام پائے گا۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ جس دن تم اپنے دن کی ابتدا صدقے سے کرتے ہو
اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جاتی اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ دنیا میں واپس آنا چاہیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ نماز پڑھ سکیں یا روزے رکھ سکیں، بلکہ اس لیے کہ وہ صدقہ خیرات کر سکیں، کیونکہ حساب کے وقت انہیں اندازہ ہوگا کہ صدقہ خیرات کے کتنے زیادہ فائدے ہیں اور تب وہ بہت پچھتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے آغاز کرو، یعنی اپنی ماں باپ بہن اور بھائی کو دو، پھر جو زیادہ قریب ہو، پھر جو اس کے بعد قریب ہو۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، آدمی جو کچھ اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں سے جو پھل یا دانہ کوئی انسان، پرندہ یا جانور کھاتا ہے، وہ اس شخص کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ جو غریب آدمی اپنی کمائی سے کرے اور سب سے پہلے ان لوگوں پر خرچ کرے جن کا وہ ذمہ دار ہے، یعنی اپنی بیوی اور بچوں پر۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ بنائے اور ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ صرف مالی عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کی تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب لے آتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ان احادیث کی روح کو بیان کرتی ہے۔ جو شخص روزانہ صدقہ دیتا ہے وہ نہ صرف دنیاوی کامیابی بلکہ آخرت کی نجات بھی حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا قسمت ان پر مہربان نہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اکثر ان کے اعمال میں دینے کا جذبہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ فرمان اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا اثر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی خلوص نیت سے دیا جائے تو وہ صدقہ اللہ کے ہاں پہاڑوں جیسا وزن رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صدقے کو صرف مالی مدد تک محدود نہیں رکھا گیا۔ مسکراہٹ دینا، کسی پریشان شخص کو تسلی دینا، راستے سے پتھر ہٹانا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں پر محبت سے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس فرمان کی حکمت یہ سمجھاتی ہے کہ صدقہ بندے کو مصیبتوں سے بچاتا ہے اور زندگی میں روشنیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ روشنیاں صرف مادی نہیں بلکہ روحانی سکون کی روشنیاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ روزانہ صدقہ دیتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک خاص اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ گویا مشکلات آتی تو ہے لیکن ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ بے شمار واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے اس فرمان پر عمل کر کے اپنی تقدیر بدلتے ہوئے دیکھی۔ کسی کے کاروبار میں برکت آئی، کسی کے بیمار بچوں کو شفا مل گئی، کسی کی رکی ہوئی شادی ہو گئی اور کسی کی برسوں کی دعائیں قبول ہو گئی۔ ان تمام کا راز روزانہ صدقہ تھا۔ جب انسان روزانہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو دراصل وہ ایک اعلان کرتا ہے کہ میرا اعتماد مال پر نہیں بلکہ مالک کائنات پر ہے، اور جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ رب اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ صدقے کے فوائد یہ ہیں، رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے، ہر بلا کو دور کرتا ہے، دل کی سختی کا علاج ہے، اگر دل سخت ہو جائے تو کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ آخرت میں سایہ بنے گا، قیامت کے دن انسان صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے کیونکہ اللہ سخی بندے سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ کی خاص مدد چاہتے ہیں، زندگی کے ہر کام میں آسانی اور غم پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو صبح اٹھ کر ضرور ایک صدقہ نکالا کریں۔ کسی نے پوچھا، جلدی بتائیے وہ کون سا صدقہ ہے جسے ادا کرنے سے اللہ کا خاص فضل اور خاص مدد مل جائے؟ تو فرمایا، اے لوگو، جب صبح ہو تو یہ کہا کرو، اے اللہ، جس انسان نے میرا دل دکھایا، جس نے مجھے تکلیف دی، میں تیری رضا کے لیے انہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، یہ بندہ جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آج کے دن اس بندے کی تقدیر میں جو غم، جو پریشانیاں لکھی تھی، ان سب کو دور کر دو، اور اس کے دل میں جو دعائیں ہیں ہم انہیں پورا فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم دکھوں، پریشانیوں اور غموں سے نجات چاہتے ہو، گناہوں کی معافی، دل کی مرادوں کی تکمیل اور حاجات کی قبولیت چاہتے ہو تو سن لو، زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، بہت تھوڑی باقی ہے۔ لوگوں کے لیے دل میں حسد نہ رکھو، ایک بات یاد رکھو، اگر زندگی میں کوئی بندہ میرے لیے ایک چھوٹا سا کام کر دے تو میں ساری زندگی نہیں بھولتا، تو سوچو اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے تو اللہ اس پر کتنا فضل فرمائے گا۔ اگر کسی سے ناراض ہو تو اسے معاف کر دو، اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا،
اور تمہیں غم و پریشانیوں سے بچا لے گا۔ صبح کے وقت اور رات کے سونے سے پہلے یہ الفاظ کہہ لیا کرو، تم دنیا کے خوش نصیب اور بابرکت لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قدم قدم پر کامیابی ملے گی اور ہر مراد حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ناظرین، روزانہ صبح اٹھ کر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور دیا کرو۔ اس سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوگا بلکہ آنے والی تمام مصیبتیں اور بلائیں دور ہو جائے گی۔ روزانہ صدقہ دینے کو اپنا معمول بنا لو، چاہے پرندوں کو دانہ ڈالنا ہو یا کسی غریب مسکین کو ایک روٹی کھلا دینا ہی کیوں نہ ہو، یہ سب اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اور بندے کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یا پھر اپنی حیثیت کے مطابق مثلاً 120 روپے صدقہ نکالو تاکہ کبھی کسی غریب کا بھلا ہو، تمہاری مشکلات آسان ہو اور اللہ تم سے راضی ہو۔ اس کے ساتھ انسان کو روحانی صدقہ بھی نکالنا چاہیے جس سے دل مطمئن ہو اور ماحول میں سکون پیدا ہو۔ اس کے لیے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یہ نیت کرو، یا اللہ میں یہ ورد تیرے قرب، تیری رضا، اپنی مغفرت، اپنی زندگی اور اپنے اہل خانہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روحانی صدقے کے طور پر کر رہا ہوں۔ نیت کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وہاب 100 مرتبہ پڑھے۔ پڑھتے وقت دل میں یہ تصور ہو کہ اے وہاب، تو ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اپنی عطا سے میرے دل، میرے رزق، میری صحت اور میرے اعمال میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا اسم مبارک یا رزاق، رزق میں برکت کے لیے 100 مرتبہ پڑھے اور دل میں یہ خیال رکھے کہ اے رزاق، جیسے تو پرندوں، سمندروں اور زمین کے ذروں کو رزق عطا کرتا ہے، ویسے ہی مجھے پاکیزہ، حلال اور وسیع رزق عطا فرما۔ اس کے بعد توحید کی روحانی صدقے کے لیے سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور دل میں یہ نیت رکھے کہ یا اللہ، میں تیری توحید کی یہ تسبیح تیری مخلوق کے حق میں صدقے کے طور پر پڑھ رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنا ابتدا میں پڑھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ، یہ اذکار اور آیات میں نے تیرے نام پر تیری رضا کے لیے اور تیری مخلوق کے حق میں صدقے کے طور پر پڑھی ہے، ان کے وسیلے سے میری اور میرے اہل خانہ کی مصیبتیں دور فرما، دلوں میں سکون پیدا فرما، رزق میں برکت دے اور ہر دعا کو قبولیت کے قریب فرما، آمین یا رب العالمین۔ صدقہ دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدقہ خیرات کی اہمیت سمجھنے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دکھاوے اور احسان جتانے سے محفوظ رکھے، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر مسلمان کی آخری منزل کو آسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی رحمت سے قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹس میں ضرور لکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔